السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پچھلے لیکچر میں ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے. جسٹ ٹو ریکیپ اینڈ ریفریش کے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں جو ان فلوز ہوتے ہیں کیش اور کیش ایکویولنٹس کے. وی ڈیوائڈ دیم ان 3 براڈ کیٹیگریز فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, فرام انویسٹنگ اینڈ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. ہم ایک ایگزامپل کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اور اس ایگزامپل کو ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے 2 بیلنس شیٹس دیکھی, کمپیریٹیو بیلنس شیٹ تھی, انکم اسٹیٹمنٹ تھی, اور ہم نے جو نان کیش آئٹمس تھے ان کو ایڈجسٹ کیا تھا نیٹ آف انکم سے. نیٹ انکم واز 14,000 اور اس میں سے ہم نے ڈیپریسیشن کو ایڈ بیک کیا اور اس کے بعد ہم نے جو پروفٹ یا گین آن دا سیل آف لینڈ تھا اس کو ہم نے جو ہے ایڈجسٹ کیا تھا. ہم پہنچ گئے تھے جو کیش فلو تھا ہمارا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر, جو پہلا سیگمنٹ تھا نان کیش آئٹم کی ایڈجسٹمنٹ کا. اس کے بعد ہم ایڈجسٹ کریں گے اس میں سے جو ورکنگ کیپٹل کی چینجز ہیں. ورکنگ کیپٹل, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ اباؤٹ دا ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز. And when we talk about and we say net working capital, it means that we have to net off current assets and current liabilities to reach at a figure known as net working capital. Current assets جو ہوتے ہیں اور current liabilities جو ہوتی ہیں ان کو اگر آپ ایڈ اپ کریں گے, اگر آپ سم کر لیں گے یا نیٹ آف کر لیں گے تو جو آپ کے پاس پروڈکٹ آئے گا that is known as net working capital. اب یہ دیکھیں کہ ورکنگ کیپٹل کے پہلا جو ہمارا کمپوننٹ ہے کرنٹ ایسٹس, اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے انوینٹری ہوتی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹرز ہوتے ہیں, دین کمس دا پری پیڈ ایکسپینسز اینڈ ادر آئٹمس جو بھی ہوتی ہیں, اینڈ دین فائنلی دا کیش ان بینک. اور آن دا ادر سائڈ انڈر دا heading current liabilities we have accounts payable اور creditors ہوتے ہیں ہمارے پاس, short term finances ہوتے ہیں, accrued liabilities ہو جاتی ہیں. اس طرح کی items جو ہیں وہ ہمارے پاس current liabilities میں ہوتی ہیں. ہم جب بات کر رہے ہیں اب working capital change کو effect دینے کے operating expenses میں, تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں ملیں گی جنہوں نے کیش کو کنزیوم کیا, اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جنہوں نے کیش جنریٹ کیا. فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری انوینٹری جو تھی وہ انکریز ہوئی, اس میں انویسٹمنٹ زیادہ کی, ہم نے زیادہ انویسٹمنٹ کی. اٹ مینس کیش واز اپلائیڈ, کیش واز یوز ٹو ایکوائر مور انوینٹری. سو اینی انکریز ان انوینٹری از سم تھنگ آف سے اس کو نیگیٹو میں لیا جاتا ہے بیکاز اٹ کنزیومڈ کیش. اس لیے جتنی بھی انوینٹری آپ کی انکریز ہوئی اس کو ہم نیگیٹو میں لکھتے, کیونکہ انکریز جو ہے وہ کیش کو کنزیوم کر رہی ہے, اس لیے وہ نیگیٹو میں آئے گی. فار ایگزامپل کہ اگر ہماری انوینٹری جو ہے وہ 153,000 جو اوپننگ تھی اس سے کم ہو کے 140,000 ہو جاتی ایٹ دا اینڈ آف 2005, دین اٹ مینس کہ ہمارے پاس سرپلس ہوا کیش, بیکاز کہ انوینٹری میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری کم ہو گئی, اینڈ دیٹ ریپرزینٹس ان فلو سم تھنگ پازیٹیو. تو یہ دیکھیے یہ ایک آئٹم کی بات تھی. انوینٹری چونکہ اس ایگزامپل میں ہمارے پاس انکریز ہو گئی ہے, ہم اس کو ڈیڈکٹ کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اور جو ہمارے پاس آئٹمس ہیں ان میں کیا ایفیکٹ ہمارے پاس آیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل آتے ہیں انوینٹری کے بعد. آپ یہ دیکھیں کہ بیلنس شیٹ میں اکاؤنٹس ریسیویبل جو تھے وہ 90,000 سے انکریز ہو کے وہ 109,000 ہو گئے. So again we have invested in accounts receivable. Account receivables are now occupying more cash. کتنا 109 minus
90,000. سو 19,000 جو ہے وہ زیادہ کیش جو ہے وہ انویسٹ کیا گا جو اکاؤنٹس ریسیویبل میں. اسی لیے ہم نے اس کو بھی انڈر بریکٹ یا نیگیٹو میں شو کیا ہے یہاں پہ. ڈاؤن دا لائن از پری پیڈ ایکسپینسز. دیکھیں پری پیڈ ایکسپینسز ہمارے پاس تھے 17,000 اوپننگ میں, اینڈ ایز آن December 31st, 2005, these prepaid expenses were say dropped to 15,500. 15,500 کا لیول اور ادھر 17,000 کا لیول, we have reduced our investment in prepaid expenses. So prepaid expenses میں ہماری انویسٹمنٹ ریڈیوس ہوئی. اٹ مینس کہ اس لائن آئٹم کی وجہ سے ہمیں 1,500 کا کیش جو ہے وہ انفلو ملا. 1,500 کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسپیئر ہوئی اور یہ انفلو تھا ہمارے لیے. سو دیٹس وائی اس کو ہم نے پازیٹیو میں لکھ دیا. سو یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لی, کرنٹ ایسٹس میں اگر انکریز آ رہی ہے تو آپ اس کو سبٹریکٹ کریں, وہ نیگیٹو ہے. اگر کرنٹ ایسٹس میں ڈکریز آ رہی ہے تو وہ دیٹ از سم تھنگ پازیٹیو, دیٹ از جنریٹنگ کیش, دیٹ از ریلیونگ اور انٹائنگ دا کیش. آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. نیکسٹ ڈاؤن دا لائن از اکاؤنٹس پیبل, ڈکریز ان اکاؤنٹس پیبل. اب ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ لائبلٹیز کے سیگمنٹ پہ. دیکھیں اکاؤنٹس پیبل یا کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں دے آر اسپونٹینیس سورس آف فائنینس. آپ ان سے فائنینسنگ حاصل کرتے ہیں. یو بائی گڈس آن کریڈٹ, یو ڈونٹ پے دم کیش ایٹ دا ٹائم آف پرچیز, یو پے آفٹر سم ٹائم, 30 days 45 days جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از ایز گڈ ایز obtaining اے لون فار 30 days. اگر 30 days کے بعد آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو گڈس کی بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے ان ادر ورڈس کہ آپ کو وہ 30 days کا ایک اماؤنٹ مل گیا جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو اکاؤنٹس پیبل ہیں اب ان میں جو انکریز ڈکریز آ رہی ہے اس کو افیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اوپننگ جو تھے ایٹ دا اینڈ آف 2004 the level of accounts payable was 75,000 and it was down to 69,000. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 75 سے 69 آ گئے ہیں اکاؤنٹس پیبل, یعنی کہ ہم نے اکاؤنٹس پیبل سیٹل کر دیے ہیں کچھ. وی ہیو پیڈ اکاؤنٹس پیبل 75 سے 69, یعنی کہ 6,000 was used to pay off the accounts payable. ہم نے 6,000 کیش یوٹیلائز کر دیا, آؤٹ فلو ہے, کنزیوم ہوا کیش ان پیئنگ آف دا اکاؤنٹس پیبل. اب یہ بھی ایک آؤٹ فلو ہے, ایک ایڈورس چیز آ رہی ہے. سو دیٹس وائی ہم یہ بھی ایک مائنس میں لکھ رہے ہیں. دیکھیں ایسٹ ڈکریز جب ہوا تھا تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں, جب کرنٹ لائبلٹیز ڈکریز کرتے ہیں تو ہم ان کو مائنس کر رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں دس از اے میرر امیج آف کرنٹ لائبلٹیز اینڈ کرنٹ ایسٹس. اب یہ دیکھیں گے کہ ڈکریز ان کرنٹ ایسٹس جو ہے وہ ایڈ ہوگی, انکریز مائنس ہوگی. کرنٹ لائبلٹیز میں ڈکریز جو ہے وہ سبٹریکٹ کر رہے ہیں, انکریز جو ہوگی اس کو ہم ایڈ کریں گے. اب آگے ہیں ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل 6,000 آگے آپ نے دیکھا ہم نے نیگیٹو میں لکھ دیا. انکریز ان اکروڈ لائبلٹیز, یہاں پہ دیکھیں کہ جو اکروڈ لائبلٹیز تھیں ہمارے پاس وہ 20,000 سے 24,500 آ گئی, انکریز آ گیا. سورس ایک جنریٹ ہو گیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم, ایک ٹیمپریری ایٹ دا اینڈ آف 2005, یعنی کہ ادھر سے ہمیں ایک انفلو ملا 4,500 کا جو کہ ہم نے لکھ دیا یہاں پہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور لائن آئٹم ہے امورٹائزیشن آف بانڈس. اگر آپ بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے 6,000 کا ایک ایڈورس جو ہے وہ ایفیکٹ آ رہا ہے. ہمارے جو پریمیم آن بانڈ تھا اس میں جو ڈکریز آئی ہے ہم نے اس کو یہاں پہ سبٹریکٹ کیا ہے. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ آپریٹنگ کیش فلو ہے, کیش جنریٹڈ فرام آپریشنز اور آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, دیٹ کمز ٹو 16,600.
Now moving to the other segment, یہ segment آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ from operation we generated 16,600 of cash. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اور جو فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہماری کیا سچویشن بن رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس میں جو پروسیڈز فرام سیل آف لینڈ ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو بیلنس شیٹ میں لینڈ تھی جو کہ فار انویسٹمنٹ پرپزز تھی, دیٹ واز 27,500. پچھلے سال 2004 میں تھی, 2005 میں نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے بیلنس شیٹ میں دیکھا ہے کہ 2005 میں نہیں ہے, بیکاز کہ وہ اس کو ہم نے ڈسپوز آف کر دیا ہے. جب بھی ہم کوئی ایسٹ ڈسپوز آف کریں گے تو وہ انفلو آئے گا, اس سے کیش ول انکریز. ناؤ دیر واز اے لائن آئٹم ان انکم اسٹیٹمنٹ, گین آن دا سیل آف لینڈ 2,500. In fact, the 27,500 worth of land جو cost تھی, that was sold for 30,000. اب ہمارے پاس جو ایک relevant figure ہے that should be 30,000 because the inflow is 30,000. ہم نے 2,500 subtract کر دیا تھا operating activities سے, because ہم profit یا losses کو وہاں پہ جو consider نہیں کر رہے ہوتے کیش فلو میں پرٹیکولرلی. یہاں پہ سیل آف لینڈ جو ہے دیٹ از 30,000. اس کو دو لائن آئٹمس میں یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے جسٹ ٹو ایڈ یور انڈرسٹینڈنگ کہ یہاں پہ جو ٹوٹل انفلو ہوگا ہم وہ جو ہے وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں لے کے آئیں گے. اس کے بعد ایڈیشن ہے, ایڈیشن ٹو بلڈنگ. ہماری بلڈنگ جو ہے اس میں ایڈیشن جو ہوئی ہے وہ 50,000 کی ہوئی ہے, and that's why we have put 50,000 under bracket because it involved outflow of the cash. اور دوسری طرف ہمارے پاس ہم نے ایڈیشن بھی کی ہے, ایک پرچیز کی ہے لینڈ, پیس آف لینڈ costing 48,400. So we acquired asset land worth 48,400 and added building worth of 50,000. So ہمارے پاس 98,400 کا آؤٹ فلو تھا اور 30,000 کا ہمارے پاس انفلو تھا. سو نیٹ جو کیش جو ہے وہ یوزڈ جو کہ ہمارے پاس ہوا ہے انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں دیٹ از -68,400. یعنی کہ ہمارے پاس اپلیکیشن آف فنڈس جو ہیں وہ 68,400 تھے جو کہ ہم نے ایسٹس کے آئٹمس پہ ہم نے اسپینڈ کیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ سیگمنٹ ہے دیٹ از کیش فلو ان فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ جنریٹ کر رہی ہیں 68,000 کا مائنس کیش فلو. اٹ مینس کہ یہ کیش فلو جو ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے آپ کو 16,600 ملا, وہ دیٹ واز اے پازیٹیو کیش فلو. جو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز تھی انہوں نے یوز کیا, انہوں نے کنزیوم کیا 68,000 آف کیش فلو. اب ڈیفینیٹلی یہ کیش جو ہے 68,000 کا یہ کہیں سے ریز ہوا ہوگا, کہیں سے آپ نے انکریز کیا ہوگا. تو یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو کامن اسٹاک کی انکریز ہے وہ 80,000 تھی. ہمارے پاس جو اوپننگ تھا اور جو کلوزنگ جو پیڈ اپ کیپٹل تھا اس میں انکریز آیا 80,000. ہم نے 80,000 کیش جنریٹ کیا فرام کامن اسٹاک. شیئرز ایشو ہوئے ہوں گے اوبیسلی, اس سے ہمیں 80,000 کا کیش جو ہے وہ جنریٹ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ نیٹ جو جنریٹ تھا, نیٹ کیش جنریٹڈ تھرو فائنینسنگ ایکٹیویٹیز اور 80,000. اب ہمارے پاس یہ آیا پہلا سیگمنٹ آپریٹنگ کا. آپریٹنگ میں 16,600 جنریٹ ہوا, کنزیوم ہوا فائنینسنگ ایکٹیویٹی. انویسٹنگ میں 68,400 کا اور جنریٹ ہوا 80,000. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نیٹ اگر ہم نیٹ آف کریں ان تینوں کو 80,000 جو ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 16,000 تھا اور 68,000 تھا, تو ہمارے پاس مائنس جو ہے وہ 5,000 جو ہے بچا. یعنی کہ 80,000 میں سے 68,000 نکالے اور آپریٹنگ میں بھی جو مائنس تھا اس میں 16,600 جو ہے وہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس -5,000 بچے گا. اٹ مینس کہ ہم نے 5,000 جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کیا ڈیورنگ دا ایئر, اینڈ دیٹ 5,000 کمز فرام دا اوپننگ سائڈ. جو اوپننگ آپ کے پاس بیلنس تھا
55,000 کا، اس میں سے آپ نے 5,000 جو ہے وہ اس ڈیورنگ دس پیریڈ جو ہے وہ کنزیوم کر لیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہم نے کیش تھا جنریٹ کیا وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے کیا. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز جو تھیں ہمارے پاس وہ 80,000 سے ہم نے اتنا کیش جنریٹ کیا، اور ہم نے تقریباً 85,000 جو ہے وہ کنزیوم کیا کیش. تو 5,000 جو ہے یہ اوپننگ بیلنس جو تھا 55,000 جو 2000 تھا اس میں سے ہم نے اس کو مائنس کیا. اب یہ دیکھیں کہ -5,000 پلس 55,000 تو باقی جو اینڈنگ بیلنس ہے دیٹ از 50,000. دیٹ اینڈنگ بیلنس ٹائز ٹو دا بیلنس شیٹ. جو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس کلوزنگ کیش بیلنس ہے دیٹ از 50,000 اور یہ وہی 50,000. تو ان شارٹ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں بتا یہ رہی ہے کہ آپ نے کیش جو ہے وہ کہاں سے جنریٹ کیا اور کہاں پہ اپلائی کیا آپ نے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹیٹمنٹ جو باٹم میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیٹ از کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس، کہ جو آپ کے بیلنس شیٹ کا اوپننگ ہے اور کلوزنگ ہے اس کی موومنٹ بتا رہی ہے آپ کو کہ آپ کا اینڈنگ بیلنس جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا ایک ٹاپک تھا جس میں کہ ہم نے کیش بجٹس کو بھی کور کیا، اور ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہ ایک ایسٹیمیٹڈ تھا کیش بجٹس پری آپریشنس تھا، اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ آپریشنس تھی. جب آپ کے ایکچوئل ریزلٹس آ جاتے ہیں، آپ کی جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن جاتی ہیں تو آپ کیش فلو بنا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سورسز آف ایپلیکیشن اور کیش جنریشن کیا تھے. اب تھوڑی سی بات ہم آگے کریں گے جو شارٹ ٹرم ہمارا اب جو ٹاپک ہے شارٹ ٹرم فائنینشیل مینجمنٹ کا، اور پھر ہم آ جاتے ہیں ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پہ. ایز یو نو دیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز سے، اینڈ نیٹ ورکنگ کیپٹل از کہ وی نیٹ آف کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز اینڈ جو پروڈکٹ ایمرج ہوتا ہے نیٹ آف کرنے سے دیٹ از نون ایز نیٹ ورکنگ کیپٹل. اس میں فنانسنگ اور جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں شارٹ ٹرم میں وہ بڑی پرائم امپورٹنس کی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کرنٹ ایسٹس کی لسٹنگ ہوتی ہے دو طرح کی لسٹنگ ہے. ایک جو موسٹ لیکوڈ ایسٹس ہیں ٹو illiquid ایسٹس، اور جو دوسری ہے وہ بالکل اس کا ریورس ہے فرام illiquid ایسٹس ٹو liquid ایسٹ. ڈفرینٹ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں اس کی ہرارکی یا اس کی جو سیکوینس ہے. اب پاکستان میں نارملی جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں، اور اس کے تحت ہم جو ہے وہ illiquid سے liquid کی طرف آتے ہیں. فرسٹ آف آل وی پٹ انوینٹری، دین its accounts receivable or debtors, then prepayments, and then cash and bank balances. تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ انوینٹریز کی بات ہم کرتے ہیں. اسی طرح جب یہ ایکٹیویٹیز ہم سیکوینس میں لاتے ہیں آپریشنس کی ایکٹیویٹیز کو، تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انوینٹری جو ہے وہ کتنی ہم نے پروکیور کرنی ہے. رائٹ فرام دا بجٹ سے ہم یہ چیز جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور دا بجٹ از دا سے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاؤ مچ انوینٹری ٹو پروکیور اینڈ پرچیز، کتنی آپ کریں گے پرچیز. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ آ جائے گی، کتنا کریڈٹ ایکسٹینشن پیریڈ ہے، آپ کتنے دن کے بعد جو ہے وہ وینڈرز کو پے کریں گے. ٹھیک ہے، بوروئنگ کریں گے، اپنی آپریٹنگ کیش فلو سے پے کریں گے، کیا کریں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ را مٹیریل پروکیور کر لیتے ہیں دین دیر از اے پروڈکشن پروسیس. یو ٹرانسفارم را مٹیریل ٹو فنش گڈس اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. ڈپینڈ کہ گڈس اور سروسز جو بھی ہوتی ہیں ان کا ایک پروڈکشن کا ٹرانسفارمیشن ٹائم ہوتا ہے، کتنے دن میں آپ را مٹیریل کو فنش گڈس میں کنورٹ کرتے ہیں. مینوفیکچرنگ جو سائیکل ہوتا ہے آپ کا پروڈکشن آف گڈس.
اس کے بعد یہ ہے کہ فنش گڈس جب آ جاتی ہیں تو آپ سیلس کرتے ہیں ٹو ڈیٹرز ڈونٹ پے کیش آن دا اسپاٹ, ان کو آپ ایک کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پیریڈس. دین یو کلیکٹ دا فنڈس آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم, جو بھی آپ کی کریڈٹ ایکسٹینشن پالیسی ہوتی ہے. دین یو ریسیو دا کیش, جب آپ ریسیو کرتے ہیں کیش کو, اینڈ دین یو یوٹیلائز دا کیش بائی سیٹلنگ دا لائبلٹیز آف دا وینڈرز, جو بھی آپ نے پرچیز کیے ہوتے ہیں کریڈٹ پہ, آپ اس کو جو ہے وہ پے آف کر دیتے ہیں. اس سارے پروسیس میں دو کانسیپٹس ہیں وہ وچ آر ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ. دیز ٹو کانسیپٹس آر آپریٹنگ سائیکل اینڈ کیش سائیکل. آپریٹنگ سائیکل کیا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سائیکل ہوتا ہے دا ٹائم بٹوین ریسیونگ را مٹیریلس اینڈ کلیکشن آف اماؤنٹ اگینسٹ دا credit sale from debtors is called operating. یعنی کہ the day when you procured the material and the day when you received payment from the debtors. یہ سارا جو میں نے ابھی آپ کو سرکل بتایا ہے, یہ اس جو لسٹنگ ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس کی, یہ نارملی اس کی آؤٹ لائن ہے ایک. فار ایگزامپل جس طرح انوینٹری ہے, ٹریڈ ڈیٹس ہے, پری پیمنٹس ہے, کیش ہے, same is the case. You procure inventory, purchase inventory, you transform to finished goods, wo bhi that is a part of inventory. Then that inventory is sold to the debtors. Wo amount that move from inventory to debtors سے وہ آپ کے کیش اور بینک کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے that is known as operating cycle. اب دوسرا جو اس میں کانسیپٹ ہے دیٹ از نون ایز کیش سائیکل. یہ کیش سائیکل ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیش پیمنٹس کی اور جب آپ نے کیش آپ کو ریسیو ہوا, دا ٹائم پیریڈ بٹوین کیش پیمنٹ اینڈ کیش ریسیٹس از نون ایز کیش سائیکل. اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے. دیز ٹو کانسیپٹس, لیٹس ہیو اے ویری کمپیکٹ ایگزامپل. وی بائی انوینٹری اور گوڈز آن کریڈٹ آن جنوری 01, 2006. جنوری 1 کو ہم نے خریدی آئٹم ورتھ آف 10,000 اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیٹل دا کریڈیٹرز آن February 1 آفٹر سے 30 days اور a month رفلی. ہم نے جب 1 January کو پروکیور کی گڈس, we didn't pay cash, rather we paid cash after a month or 30 days on February 1, 2006. And after a month from February 1, say on March 1, we sold goods to the debtors worth of 14,000 and debtors will pay after 1.5 months on 15th April 2006. یعنی کہ آپ نے 1 February کو پیمنٹ کی ہے, 1 March کو آپ نے سیل کی, کریڈٹ سیلز, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریسیو کیش on 15th of April. اب اگر اس چیز کو دیکھیں کہ جو ڈیٹ آف ایکوزیشن آف مٹیریل ٹو دا ڈے آف ریسیونگ کیش, یعنی کہ فرام January 1st to 15th April is operating cycle. Normally operating cycle and cash cycles are expressed in number of days. تو آپ نمبر آف ڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جنوری سے لے کے 15th April تک ہمارے پاس رفلی 105 days بنتے ہیں. Then the length of cash cycle in this example is 105 days. Now we can break down this operating cycle into two components. ایک جو component ہے, ایک اس کا part جو ہے that is known as inventory period. Inventory period جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دا پیریڈ آف ٹائم اٹ ٹیکس ٹو پروکیور, پروڈیوس اینڈ سیل دا انوینٹری. یعنی کہ آپ نے 1 January کو پروکیور کیا, پروڈیوس کیا 1 February اور 1 March کو آپ نے سیل آؤٹ کیا اس کو. ان ادر ورڈز را مٹیریلس ور ٹرانسفارم ٹو فنش گڈس, اور فنشڈ گڈس جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے 1 March تک آپ کے پریمیسز میں رہی. سو دیٹ از نون ایز انوینٹری پیریڈ. اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کا دیٹ از نون ایز اکاؤنٹ ریسیویبل پیریڈ, فرام دا ڈیٹ آف سیل ٹو دا ڈیٹ آف ایکچوئل ریسیٹ آف کیش از نون ایز اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ. ان دس ایگزامپل آپ نے 1 March کو اپنی گڈس جو ہیں وہ سیل آؤٹ کی
and you received cash on 15th April. So from 1st March to 15th April is known as accounts receivable period. So operating cash cycle kya hua? It's a sum of inventory period plus accounts receivable period. Inventory period جو ہے وہ رفلی آپ کا بنا سے آپ یہ دیکھیں کہ 31 days of January, 28 days of February. تو یہ رفلی جو بنے گا یہ آپ کا کوئی 59-60 days کا بن جائے گا. اور آپ کا جو اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ ہوگا وہ دیٹ از آف 45 days. So 45 and 60 days comes to 105 days. یہ آپ کا آپریٹنگ سائیکل کی ایک بات ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیش سائیکل کی بات کریں. دیکھیے کیش سائیکل جو ہے وہ اس کو دیکھتے یہ ہیں کہ 31 جنوری کو آپ نے یا 1 فیبرری کو آپ نے پے کرنا ہے کریڈیٹرز کو جن سے آپ نے گڈس پرچیز کی ہوئی ہیں. آپ نے ایک مہینے کا کریڈٹ تھا. وی آر ایزیومنگ کہ دیر واز 1 month credit and we have to pay them on 1st of February. Now یہ ہے کہ on 1st of February you haven't received anything. جو آپ نے انوینٹری آپ نے ایکوائر کی تھی اس کو آپ نے فنش گڈ چلے بنا لیا لیکن ابھی تک وہ سیل بھی نہیں ہوئی بیکاز سیل از ٹیکنگ پلیس آن 1st of March. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سے obtain loans. آپ کو کچھ فائنینسز جو ہے وہ ارینج کرنے ہیں ٹو پے آف دا کریڈیٹرز. وینڈرز کو آپ نے پے کرنا ہے آن 1st February. آپ assume you will borrow from the bank 10,000 and you pay off the creditors. Then you will return this loan amount to the bank on 15th of April when you will be actually receiving from the debtors. آپ نے جو لون 31 جنوری یا 1 فیبرری کو لیا وہ آپ پے آف کریں گے آن 15th of the April. Now this period جو ہے this period from 1st of February to 15th of the April is known as cash cycle. اب جو آپ کا پیریڈ تھا 1st جنوری سے لے کے 31st یا 1st فیبرری تک وہ 30 days جو ہیں وہ اکاؤنٹس پیبل پیریڈ کے. اب اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل لینتھ جو تھی آپریٹنگ سائیکل کی دیٹ واز 105 days. اور کیش سائیکل کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم پیمنٹ جیسے ہم کی ہے وہ 1st فیبرری ہے اور اس سے ہم اگر 15th اپریل تک کا پیریڈ کیلکولیٹ کریں تو دیٹ از 74 اور 75 days. تو یہ جو 74-75 days ہیں یہ کیش سائیکل ہے. اب دو ہمارے پاس آ گئی چیزیں کہ ایک تو آپریٹنگ سائیکل تھا اور ایک ہمارے پاس کیش سائیکل تھا. ہماری اس ایگزامپل میں کیش سائیکل جو ہے وہ 75 days کا ہے اور آپریٹنگ سائیکل 105 days کا ہے. وی کین ورک آؤٹ کیش سائیکل ان اے ڈفرینٹ وے کہ آپریٹنگ سائیکل میں سے اگر ہم اکاؤنٹس پیبل کے ڈیز جو ہے وہ مائنس کر دیں تو ہم کیش سائیکلس پہ پہنچ جائیں گے. سو کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس اکاؤنٹس پیبل ڈیز. یعنی کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبلس جو ہیں وہ 30 days ہیں اور آپریٹنگ سائیکل جو ہے دیٹ از آف 105 days. سو کیش سائیکل از 75 days. اس طرح بھی ہم دونوں کانسیپٹس کو ورک آؤٹ کر کے ہم اس میں جو ہے دوسرا ایکس جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل ایک ایکویشن کے ایک شیپ میں وی کین سی وی کین کیلکولیٹ. سو کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس accounts payable period, which is 75 is equal to 105 minus 30. So this is, I mean, the concept of operating cycle and cash cycle, and we can aid your understanding through another example. ایک practical example ہے چھوٹی سی کہ how we can calculate the cash and operating cycles from a numerical data. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو example ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی کمپیکٹ سی ایگزامپل ہے ہمارے پاس رائٹ ان فرنٹ آف یور اسکرین کہ وی ہیو انوینٹری ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز آن دا لیفٹ کالم اینڈ وی ہیو اوپننگ بیلنسز, کلوزنگ بیلنسز اینڈ ایوریج بیلنسز.
of inventory, debtors and creditors. So we have inventory of opening inventory of say 2000 and closing inventory of 3000. The average inventory is 2500. ہم نے دونوں جو آپ کی انوینٹریز تھیں اوپننگ اینڈ کلوزنگ اس کو ایڈ اپ کیا اور اس کو ڈیوائڈ کیا 2 پہ اینڈ دیٹ از the average inventory. Same is the case with the debtors and creditors. We had opening of 1600 debtors and closing of 2000, so average comes to 1800, and creditors 750 and 1000, the average comes to 875. The other part of this question is right underneath this data table, which is net sales. ہمارے پاس net sales ہیں 11,500 کی and cost of sale is 8,200. Now from this small data, we are required to calculate operating cycle and cash cycles. سب سے پہلے operating cycle ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں. operating cycle ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ریشوز کو جسٹ ریکال ٹو یور مائنڈ, ریفریش کریں اپنے ذہن میں. کچھ ریشوز ہیں کیونکہ ہم نے بہت briefly ڈسکس بھی کی تھی فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں, اینڈ آئی ایم شیور یو ہیو آلریڈی کورڈ دیز ریشوز ان یور ارلیئر اسٹڈیز. تو اس میں ایک ریفریش کریں کہ ہمیں آپریٹنگ سائیکل ورک آؤٹ کرنے کے لیے انوینٹری ٹرن اوور اور انوینٹری پیریڈ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ہمیں اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور اور ریسیویبل پیریڈ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اکاؤنٹس انوینٹری ٹرن اوور ہے وہ کس طرح ہم ورک آؤٹ کریں گے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری ٹرن اوور ہم اس سے ورک آؤٹ کریں گے. اور نارملی دیٹ از ایکسپریسڈ ان ٹائمس, ہاؤ مینی ٹائمس دا انوینٹری ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن, کتنی مرتبہ ہم نے اس کو ریپلینش کیا. سو ہمارے پاس جو کاسٹ آف سیلس ہے آپ یہ دیکھیں وہ 8,200 ہے, اور اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے ایوریج انوینٹری کے ساتھ which is 2,500, so the inventory turnover is 3.28 times, almost more than 3 times we turned over the inventory during this period. اب انوینٹری ٹرن اوور کے بعد ہمیں چونکہ ڈیز ورک آؤٹ کرنے ہیں کہ انوینٹری کا پیریڈ کیا تھا, سو وی کین ورک آؤٹ دس کہ 365 ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور. So 365 divided by 3.8, so 111 days the inventory was sitting in our premises. 111 days جو ہے وہ انوینٹری کا پیریڈ ہے یہاں پہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ریسیویبل ٹرن اوور ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے اس کی بھی پہلے ہم اسی طرح جس طرح ہم نے انوینٹری ٹرن اوور نکالی ہے, اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور ہے کہ کریڈٹ سیلس ڈیوائڈیڈ بائی اے آر. ناؤ ایک یہاں پہ ایزمپشن ہے دیٹ مسٹ ڈسکلوز اٹ ٹو یو دیٹ وی آر ایزیومنگ دیٹ آل دا سیلس از آن دا کریڈٹ, ساری کی ساری سیل جو ہے وہ کریڈٹ بیسس پہ ہے. سو دیٹس وائی اس جب ہم نکال رہے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل ٹرن اوور تو ہم کریڈٹ سیلس ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری جتنی بھی سیلس ہے 11,500 ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج اے آر از 1,800, سو دیٹ کمس ٹو 6.39 ٹائمس. اس سے ہی ہم ریسیویبل پیریڈ جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکاؤنٹس جو آپریٹنگ سائیکل تھا اس کے 2 پارٹ ہم نے کیے تھے. دا فرسٹ ون واز انوینٹری پیریڈ اینڈ دین واز دا اے آر پیریڈ. سو یہاں پہ جو اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ ہے دیٹ کمس ٹو 57.13. سو ہمارے پاس انوینٹری کے 111 ڈیز اینڈ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے ٹرن اوور وہ 57 ڈیز ہیں. تو آپریٹنگ سائیکل جو ہے وہ 168 ڈیز کا بنتا ہے یہاں پہ, وچ از 111 days for inventory period and 57 days for AR period. So the total is 168.41. Now moving down is our cash cycle. Cash cycle کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے
پیبل کی ٹرن اوور اور پیبل پیریڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. سو سب سے پہلے ورک آؤٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹس پیبل ٹرن اوور جو ہے. سو the formula is cost of sales divided by average accounts payable balance. جو بھی ہمارے پاس 8200 کی کاسٹ آف سیلس ہیں ڈیوائڈ کریں گے اس کو ایوریج اکاؤنٹس پیبل سے which is 875, so that comes to 9.37 times. So we turned accounts payable more than 9 times during the year, and the accounts payable period is 365 divided by 9.37, that comes to 38.95 days. So کیش سائیکل جو ہے اس کو ہم جس طرح ایکویشن میں نے آپ کو بتائی دیٹ از آپریٹنگ سائیکلس مائنس اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. سو آپریٹنگ سائیکل واز 160 days minus 38.95 or 39 days. So the cash cycle length in this example comes to 129.46 or 130 days or 129 days. So this is the example of operating cycle. یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم کس طرح ورک آؤٹ کر رہے ہیں اپنی کیش سائیکلس کو اور آپریٹنگ سائیکلس کو, اور یہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے ان ڈٹرمننگ ان ڈفرینٹ پالیسیز. جس طرح کے بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ سیلز کے ساتھ بہت سے انسیلری جو ہیں ایشوز, وی ہیو ٹو ڈٹرمن دوز ایز ویل, اینڈ ون آف دیم از کہ ہاؤ مچ ٹائم وی نیڈ ٹو ایکسٹینڈ ٹو دا کسٹمرز ٹو پے آف دیئر لائبلٹیز, اینڈ کریڈیٹرز سے کتنا ہم نے سیک کرنا ہے. اور اس وجہ سے آپ اس ایگزامپل میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وی آر گوئنگ ٹو پے say to the vendors after 30 days, but we are going to extend 45 days to the customers. So obviously یہاں پہ ہمیں لونز وغیرہ یا ہمیں کچھ ڈیفیسٹ کا سامنا ہوتا ہے, because we have to pay first. جو آپ کی ریکوری ہے اگینسٹ دا سیلز وہ بعد میں جو ہے آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کے بجٹنگ پروسیس کا حصہ ہے, اور آپ اس میں دیکھتے ہیں بیکاز یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ نیگیٹو میں آ رہی ہے. لیونگ ایوری تھنگ اسائڈ, آپ اگر ایزیوم کر لیں کہ آپ نے 30 days کے بعد پیمنٹ کرنی ہے, اینڈ آپ نے سے آن 30th day آپ نے سیل آؤٹ کر دی اپنی گڈس آن 1st February, یو ول بی ریسیونگ کیش آن March 15th, اگر 45 days کا ہے تو پھر بھی آپ کا جسٹ ایزیوم کہ آپ کو 45 days کے لیے آپ کو جو ہے وہ ریز کرنے ہیں فنڈز ایکسٹرنلی اور انٹرنلی فرام ایزیومنگ کہ آپ بینک سے جو ہے وہ لونز وغیرہ جو ہے وہ سیک کر رہے ہیں, اوبٹین کر رہے ہیں. دین یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ بیکاز یور آپریٹنگ سائیکل از ان نیگیٹو. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سیل کریں کسٹمرز کو اینڈ یو ریسیو اماؤنٹس کوئکلی اینڈ دین پے دا اکاؤنٹس پیبل. دین ان دیٹ سیناریو دیٹ بیکمس پازیٹیو. آپ فار ایگزامپل سیل آؤٹ کیا 45 days کی جگہ آپ نے 30 days کہا کسٹمرز کو, اینڈ یو obtained a period of 40 days from the vendors. تو آپ 30th day کو آپ ریسیو کریں گے, you will utilize the money for 10 days and then you can pay off the vendors. So یہ چیزیں جو ہیں کریڈٹ ایکسٹینشن پالیسی جو ہے اور جو وینڈر سے آپ نے پالیسی جو آپ نے وینڈر سے جو پیریڈ لینا ہے یہ آپ کے بجٹنگ پروسیس کا حصہ ہے, اینڈ یو ڈٹرمن آل دیز تھنگس وین یو آر ڈٹرمننگ دا ادر تھنگس along with the sale forecasting and the production cost budget and the master budget. So these are the things, these are the policy matters that you have to consider in your budget preparations. یہاں پہ let me recap جو کہ ہم نے
بجٹس کے کانٹیکسٹ میں آج کور اپ کیا ہے. فرسٹ آف آل دو طرح کے کیش فلوز ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک پری آپریشنس ہوتے ہیں جن کو ہم کیش بجٹس کہتے ہیں. ایوری تھنگ از ایسٹیمیٹڈ, ایکوریٹ پلان تو نہیں لیکن کیئرفل پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کیش بجٹس کے آپ ان فلوز اور آؤٹ فلوز کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا پرپز آف کیش بجٹ از ٹو فائنڈ کہ آپ کے فرسٹ آف آل آپ نے جو آپ کے ان فلوز ہیں آؤٹ فلوز ہیں اس کا آپ نے ریلیشن شپ دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی ڈیفیسٹ آ رہا ہے وٹ ایکشن ول بی نیڈیڈ فرام ویئر یو ول بی برجنگ دیٹ گیپ. جو ڈیفیسٹ آئے گا اس کو آپ کس طرح برج آؤٹ کریں گے. دوسری طرف ہمارے پاس جو کیش فلو ہوتی ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو پوسٹ آپریشنس ہوتی ہیں, جب آپ کے ایکچوئل ریزلٹس آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک کیش فلو آپ جنریٹ کرتے ہیں. آپ سورسز اینڈ اپلیکیشن آف فنڈس کو دیکھتے ہیں, کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس جو ہیں ان میں کیا موومنٹ ہے. آپ جو بھی موومنٹ ہے اس کو تین حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ آپریٹنگ کیش فلوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اور پھر فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کیش بجٹس اور کیش فلو اسٹیٹمنٹس میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ اونلی دوز آئٹمس آر کنسیڈرڈ وچ انوالو کیش ان فلوز اور آؤٹ فلوز. اینی تھنگ ایلس which is non-cash or based on accrual is ignored. کیش بجٹس میں تو بالکل ہی کی جاتی ہے, چونکہ جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے, یہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. وی ورک آؤٹ دس, وی پریپیئر دس اسٹیٹمنٹس بیسڈ آن دا جو انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دا بیلنس شیٹس. تو اس کے لیے ہمیں جو نان کیش آئٹمس ہوتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں. دا ڈفرینس بٹوین کیش بجٹ اینڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ, ایک تو سب سے بڑا ڈفرینس تو یہی ہے کہ کیش بجٹس جو ہیں یہ انٹرنل ڈاکومنٹ ہے. دیر از نو اسٹیچوٹری obligation to prepare cash budgets, but on the other hand it is statutory obligation کہ آپ نے in the compliance of local accounting standards you have to prepare cash flow statement جو کہ public listed companies ہوتی ہیں یا جو پبلک کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنائیں. ویسے جو بھی کمپنی جو ہے وہ اسٹیچوٹری آبلیگیشن کے ایمبٹ میں آتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنائے گی, اینڈ جو بھی فارمیٹ ایز سجیسٹڈ بائی دا لوکل اسٹینڈرڈس جو بھی اپلیکیبل اسٹینڈرڈس ہیں. دوسرا یہ ڈفرینس جو ہے ان میں کیش بجٹس اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں کہ فارمیٹ کا بھی ہے ڈیفینیٹلی لیکن یہ ہے کہ وہ آپریشن سے پہلے ہیں, ایسٹیمیٹڈ ہیں کیش بجٹس, اور کیش فلو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایکچوئل ڈیٹے پہ آپ بیس کر رہے ہوتے ہیں. کیش فلو اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے جو بینچ مارک ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. ڈائریکٹ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوانٹیفائی کر رہے ہیں, ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ اماؤنٹ آف منی واز ریسیوڈ فرام دا کسٹمر ڈیورنگ اے پیریڈ اینڈ ہاؤ مچ واز اپلائیڈ ٹو دا وینڈرز اینڈ ٹو دا امپلائیز. جو بھی ہمارے پاس جو ایکسپینسز ہیں جو ہم نے انکر کیے تھے ان کے اوپر ہم نے کتنا اسپینڈ کیا, ایکچوئل کیش فلو کیا تھا, ہاؤ مچ منی واز پیڈ ان دا کانٹیکسٹ آف انٹرسٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ہم ڈائریکٹ میتھڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ نارملی وی پریپیئر کیش فلو اسٹیٹمنٹ ان دا ڈائریکٹ میتھڈ, اور انڈائریکٹ میتھڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وی اسٹارٹ فرام دا پروفٹ, نیٹ انکم اور آپریٹنگ انکم, اینڈ دین وی ایڈجسٹ فار نان کیش آئٹمس لائک ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن, اینڈ دین جو بھی ہمارے پاس نان کیش اور ہوتے ہیں کہ لاس آن دا سیل آف فکس ایسیٹس یا گینس جو ہوتی ہیں ان کو مائنس کر دیتے ہیں یا پلس کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ورکنگ کیپٹل کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. دا پروڈکٹ آف آپریٹنگ ایکٹیویٹیز بوتھ انڈر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ میتھڈ از دا سیم. اس میں باٹم لائن ہے دیٹ از سیم. جو ورکنگ کیپٹل کی ایڈجسٹمنٹ ہیں اس کو لیٹ می ریوائز کی جو ان میں جو ایک چھوٹا سا جو اصول ہے وہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے
کہ کون سی آئٹم ہے جس نے کیش کو آکوپائی کیا اور کون سی آئٹم ایسی ہے جس نے کیش ریلیز کیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو انکریز ان کرنٹ ایسٹس ہوتی ہے اس کو ہم ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں بیکاز دیٹ از سم تھنگ ایڈورس فار کیش فلو بیکاز اٹ ٹائڈ مور کیش. جو انکریز ہے انوینٹری اگر انکریز ہو گئی ہے اٹ مینس وی ہیو انویسٹڈ مور فنڈس ان انوینٹری. آن دا ادر ہینڈ جو کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں ان میں بالکل ریورس جو ہے ایکشن ہمیں لینا ہوتا ہے. اینی انکریز ان اکاؤنٹس پیبل از سم تھنگ پازیٹیو بیکاز کہ ہمیں ایک سورس آف فائنینسنگ ملی, ایک انفلو جو ہے وہ ہمیں ملا ود دا انکریز ان اکاؤنٹس پیبل. So that's why we add increase in current liabilities and deduct decrease in current liabilities. جو current liabilities for example short term financing ہے وہ increase ہوئی ہے تو that is a positive sign. Cash is increased. On the other hand, if we have satisfied a liability, so we used cash to pay off that liability. تو ہمارا وہاں پہ کیش جو ہے وہ کنزیوم ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم ورکنگ کیپٹل کی ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں. پہلے نان کیش آئٹمس اور پھر ورکنگ کیپٹل کی ایڈجسٹمنٹ یہ آپریٹنگ کیش فلو میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرے دونوں ایشوز ہیں, دو سیگمنٹس ہیں ہمارے پاس جو سے انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کا اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کا, اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا فنڈس جو ہیں وہ ایسٹس سے ایکوائر کیے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ آؤٹ فلو ہوگا, یا کتنے ہم نے ڈسپوز آف کیے ہیں ایسٹس ان سے انفلو ہوگا. اور اسی طرح فائنینسنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح فنڈس جو ہیں وہ جنریٹ کیے ہیں فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے, یا یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان کو اپلائی کیے. فار ایگزامپل کہ جس طرح شیئر کیپٹل انکریز کر لیا ہے تو وہ دیٹ از اے ایگزامپل آف انفلو. اور اسی طرح اگر ہم نے کوئی لائبلٹیز جو ہیں وہ پے آف کی ہیں تو وہ بھی آؤٹ فلو ہو جائے گا کیش کا, یا لانگ ٹرم لونز جو ہم نے سیکیور کیے ہیں وہ بھی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں آ جائیں گے. تو یہ آپ کا کیش بجٹس اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا تھا. اس کے ساتھ ہم نے کچھ کانسیپٹس پڑھے آپریٹنگ سائیکل اور کیش سائیکل کے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی جو ورکنگ کیپٹل سے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.